بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے چائنا کا 5 نکاتی منصوبہ۔ دیو ہیکل بحری جہاز پھنس گیا، دنیا کا سب سے بڑا تجارتی راستہ بند۔ شادی میں رقص سے متعلق علماء ہند کا بڑا اعلان۔ مریم نواز حاضر نہ ہوئی تو آرڈیننس کے تحت کارروائی ہوگی، نیب۔ ادارے عوام کے غصے سے حکومت کو نہیں بچا سکتے، مریم نواز۔ مریم کی نیب پیشی پر قانون کی حکمرانی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، وزیر اعظم عمران خان۔ بی جے پی کا بھارت میں برقع پر پابندی کا مطالبہ۔ ہزاروں میل کا سفر کرنے والی تتلیاں بھٹک رہی ہیں۔ سر پر لگی ایک چوٹ بھی ڈیمنشیا کی وجہ بن سکتی ہے، تحقیق۔ بچی کے جذباتی سوال پر ہر آنکھ اشکبار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چین نے یمن میں بحران کے حل کے لیے سعودی عرب کے منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے 5 نکاتی منصوبے کا اشارہ دیا ہے۔ امریکہ کے مشہور میگزین دی ڈپلومیٹ کے مطابق چائنا کے وزیر خارجہ مشرق وسطی کا 6 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں ان کی سعودی عرب کی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ ٹی وی انٹرویو میں چائنا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم مشرق وسطی کے ممالک کے درمیان متبادل احترام کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ خطے کو ہتھیاروں سے پاک رکھنے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، یمن کے بحران کے حل کے لیے سعودی عرب کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ وانگ ئی نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کہا کہ 2 ریاستی حل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ چائنا اس سلسلے میں بات چیت کے لیے فلسطینی اور اسرائیلی شخصیات کو اپنے یہاں دعوت دے گا۔ مصر کی نہر سوئز میں بحری جہاز پھنس جانے سے دنیا کا اہم ترین تجارتی راستہ بلاک ہو گیا ہے۔ جہاز کی وجہ سے بحیرہ روم، بحیرہ احمر اور نہر سوئز میں مال بردار جہازوں کی قطار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بحری جہاز نہر سوئز میں واقع بندرگاہ کے شمال سے بحیرہ روم کی جانب گامزن تھا، جب جہاز تکنیکی خرابی کی وجہ سے اپنا توازن اور سمت برقرار نہ رکھ سکا۔ سمت مڑنے سے جہاز نہر کے تنگ راستے میں پھنس گیا، جس سے پورا راستہ بلاک ہو گیا۔ جہاز کے پیچھے 150 کے قریب مزید بحری جہاز منتظر ہیں کہ راستہ کھلے تو وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوں۔ علاقے میں بحری جہازوں کا ٹریفک جام ہو چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سوئز نہر بحیرہ احمر کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے اور یہ بحری جہازوں کو ایشیا سے یورپ ملانے کا سب سے تیز سمندری راستہ ہے۔ جہاز کے لیے راستہ بنانے کے لیے زمین کھودنے والی مشین جہاز کے آگے موجود ہے، جسے لگتا ہے کہ وہ کھدائی کرنے میں مصروف ہے۔ ایور گرین نامی اس بحری جہاز کا شمار دنیا کے سب سے بڑے مال بردار جہازوں میں ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 400 میٹر اور چوڑائی تقریباً 60 میٹر ہوتی ہے۔ امدادی ٹگ بوٹس کی مدد سے بھی اس جہاز کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اتنے بڑے حجم کا جہاز فی الحال اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ ہر گھنٹے میں لاکھوں ڈالرز کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ جہاز کو نکلنے میں تاخیر ہو سکتی ہے اور اس سے عالمی تجارت پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ عالمی بحری تجارت کا 10% حصہ اس نہر سے گزرتا ہے۔ اس سے قبل سن 2017 میں بھی ایک جاپانی جہاز نہر سوئز میں پھنس گیا تھا، تاہم اسے چند گھنٹوں میں ہی نکال لیا گیا تھا۔ بھارتی علماء کرام نے شادی بیاہ کی تقریبات میں مردوں اور عورتوں کے رقص اور فضول خرچی کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارتی شہر جبل پور کی عیدگاہ میں علماء ہند کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں معاشرے کی خامیوں اور کوتاہیوں، شادی بیاہ کی تقریبات میں بینڈ باجا اور فضول خرچی سے متعلق تمام معاملات زیر غور آئے۔
اجلاس کے جاری کردہ اعلامیہ میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ شادی کی تقریب سادگی سے دونوں فریقین کی رضامندی سے ہونی چاہیے اور اس موقع پر بینڈ باجے، ناچ گانے اور دیگر چیزوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے اعمال غیر شرعی ہیں۔ علماء ہند نے کہا کہ جو رقم فضول کاموں پر خرچ کی جاتی ہے اسے نوبیاحتہ جوڑے کے مستقبل کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اکثر شادیوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فضول امور کی انجام دہی کی خاطر قرض لے لیا جاتا ہے، جس کا بوجھ خاندان کے سربراہ پر پڑتا ہے اور گھر کے معاشی حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ نوٹ بندی اور کورونا کی وجہ سے صورتحال کافی خراب ہے، لوگوں کی حیثیت زیادہ خرچ کرنے کی نہیں ہے۔ مریم نواز کل اگر پیش نہ ہوئی تو نیب آرڈیننس شیڈول 2 کے تحت کارروائی شروع ہو جائے گی۔ نیب نے مریم نواز کو کل 2 کیسز میں طلب کر رکھا ہے اور اس حوالے سے نیب نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ مریم نواز کو 11 بجے طلب کیا گیا ہے اور ان کا 1 بجے تک انتظار کیا جائے گا، اور اگر وہ 1 بجے تک نیب آفس نہیں پہنچتی ہیں تو پھر ان کی غیر حاضری تصور ہوگی اور نیب آرڈیننس شیڈول 2 کے تحت کارروائی شروع ہو جائے گی۔ مریم نواز کو 10 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا جائے گا۔ 3 غیر ملکی شخصیات سے شیئرز کی خرید و فروخت اور 2 کاروباری شخصیات سے مراسم بارے پوچھا جائے گا۔ جاتی امرا کیس میں 7 سوالات پوچھے جائیں گے۔ اراضی خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی پوچھا جائے گا اور ان سے انکم ٹیکس اور حاصل کیے گئے تحائف کے بارے میں سوالات ہوں گے، جبکہ مریم نواز سے سورس آف انکم اور سرمایہ سے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ مریم نواز نے حکومت کو کہا ہے کہ کیوں ڈرتے ہو عوام سے، ووٹ سے اور یوم حساب سے؟ اس لیے کہ عوام تم سے بیزار ہیں اور ووٹ کی پرچی تمہاری جعلی حکومت کے لیے چھٹی کا پروانہ ہے۔ مریم نواز نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کبھی اس لیے عدالت جاتے ہو کہ عوام کو ووٹ سے روکو اور کبھی اس لیے کہ مریم کے ساتھ عوام کو آنے سے روکو۔ 3 سال عوام کا استحصال کرنے والے عوام میں جانے سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ادارے عوام کے ہیں، عوام کے غصے سے تمہیں ادارے نہیں بچا سکتے۔ سلیکٹڈ الیکشن سے بھاگے گا نہیں تو اور کون بھاگے گا؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مریم نواز کی نیب پیشی پر قانون کی حکمرانی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، رول آف لا ہر صورت برقرار رکھنا ہوگا۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی نہ ہو وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس ملک میں جنگل کا قانون نہیں ہوگا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ایک وزیر نے ملک میں برقع پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے لیے زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے۔ کبھی گائے کا گوشت کھانے پر مارا جاتا ہے تو کبھی مذہبی فرائض کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چند روز قبل ریاست آسام میں مدارس بند کر دیے گئے تھے، جبکہ اب ایک وزیر نے برقع پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس شیطان وزیر نے برقع کو غیر انسانی اور شیطانی لباس قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیشتر اسلامی ممالک برقع پر پابندی عائد کر چکے ہیں، لہٰذا پورے ملک میں اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ بھارتی وزیر نے مساجد میں اذان سے متعلق بھی غیر مناسب زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ لاؤڈ سپیکرز کی وجہ سے نہ صرف آس پاس کے تعلیمی اداروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ مجھے بھی عبادت اور دیگر کاموں کے دوران پریشانی ہوتی ہے۔ ویسٹرن بٹر فلائی ایک زمانے میں مشہور تتلیاں ہوا کرتی تھی اور خیال ہے کہ 1980 کے بعد سے اب تک ہر سال ان کی تعداد میں 1.6% کمی ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی سائنسی میگزین سائنس نے لکھا ہے کہ 450 مختلف اقسام کی تتلیوں کا سروے کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ 1980 سے اب تک یورپی مونارک تتلیوں کی آبادی 99% کم ہو چکی ہے۔ چند برس قبل مونارک تتلیوں کی آبادی لاکھوں میں تھی اور اب ان کی کل تعداد 2000 نوٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اقسام کی تتلیاں بھی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں،
کیونکہ ان کا قدرتی گھر مسکن تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دور تک نقل مکانی کرنے والی ویسٹ کوسٹ لیڈی تتلیاں بھی غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ اس تحقیق میں عام شوقین افراد، ماہرین اور تتلیوں سے وابستہ سائنسدانوں نے مغربی امریکہ سے جمع کردہ 40 سالہ ڈیٹا پیش کیا ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی ہر جگہ منفی اثرات کی وجہ بن رہی ہے اور تتلیوں کی اقسام معمولی گرمی سے بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ موسم بہار سمیت پورے سال موسمی حدت بڑھ رہی ہے۔ یہ موسم تتلی جیسے حساس جاندار پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ ان کی نشو و نما متاثر ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے ان کی خوراک اور پودے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو تھوڑی بہت بچ گئی ہیں وہ بھی نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ تتلیاں اپنے اصل مسکن یا گھر سے 325 کلومیٹر دور بھٹک چکی ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ دماغی چوٹ سے بھی آگے چل کر ڈیمنشیا جیسے مرض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پوری زندگی ایک سر میں ایک چوٹ بھی لگ جائے تو خدشہ ہے کہ وہ بھول بھلیوں کے عام مرض ڈیمنشیا کو بڑھا سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک تحقیق کے بعد کہا ہے کہ اکثر دماغی چوٹوں کے طویل اثرات کو خاطر میں نہیں لیا جاتا۔ دماغی علوم کی پروفیسر اینڈریا ایلسی کہتی ہے کہ جتنی دماغی چوٹیں لگیں گی، ڈیمنشیا کا خطرہ بھی اسی تناسب سے بڑھتا جائے گا، تاہم اس کے اثرات بہت بعد میں نمودار ہوں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ گاڑی، موٹر سائیکل کے حادثات اور کھیلتے وقت گرنے سے ہم سب چوٹ کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی 2 کروڑ 30 لاکھ افراد ایسے ہیں جنہیں زندگی میں کم از کم ایک دماغی چوٹ ضرور لگتی ہے۔ تاہم اب اس ضمن میں ایک طویل سروے کیا گیا ہے۔ الزائمر اینڈ ڈیمنشیا نامی جرنل کی تازہ اشاعت میں کہا گیا ہے کہ اگر زندگی میں سر پر ایک چوٹ لگ جائے تو اس سے ڈیمنشیا کا خطرہ 1.25 گنا بڑھے گا۔ 2 مرتبہ چوٹ پر امکان 9.5% تک جا پہنچتا ہے۔ آسٹریلیا میں ایک ہولناک حادثے کے نتیجے میں 2 خواتین اپنی جان سے چلی گئیں، جبکہ زیر علاج زخمی بچی کے ہوش میں آنے کے بعد جذباتی سوال پر بہتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس واقعے کے باعث 4 سالہ کم سن بچی اسکیلر کی ماں اور نانی زندگی کی بازی ہار گئیں، جبکہ خالہ اور بچی اسکیلر شدید زخمی ہوئیں۔ دونوں کو مقامی ہاسپٹل میں طبی امداد فراہم کی جا رہی تھی کہ بچی نے 2 دن بعد ہوش میں آنے پر ہاسپٹل میں سوال کیا کہ میری امی کہاں ہے؟ مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، جس پر اہل خانہ اور نرسیں آبدیدہ ہوگیں۔ خاندان کے افراد اس کربناک صورتحال میں یہ بات بچی سے چھپا رہے ہیں کہ کس طرح بچی کو بتائیں کہ اس کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کم سن کی حالت اب بھی انتہائی خراب ہے اور وہ مسلسل ہاسپٹل میں سوال کر رہی ہے کہ میری امی کہاں ہے، جبکہ دوستو اس کا جواب دینا انتہائی مشکل ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔